سیاسی منظرنامے پر بڑا اتحاد قائم ہو گیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم پاکستان نے اگلا الیکشن مل کر لڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایم کیو ایم وفد نے نون لیگی قیادت سے ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے آئندہ الیکشن اکٹھا لڑنے کا اعلان کیا۔ لاہور میں مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم پاکستان کے وفد کی ملاقات کے بعد پریس کانفرنس میں بات کرتے ہوئے سعد رفیق نے کہا کہ جب پی ڈی ایم کی پچھلی حکومت میں ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون نے آپس میں مذاکرات کیے تو اس وقت بھی ہم نے ایک چارٹر پر دستخط کیے تھے اور ایک بڑی انڈرسٹینڈنگ موجود رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دونوں جماعتوں کے درمیان یہ خواہش بھی ہے کہ دونوں جماعتیں انتخابات میں مل کر حصہ لیں۔ یہ بھی طے پایا ہے کہ مختلف قومی امور پر، معاشی امور پر، سیاسی معاملات پر، آئینی اور قانونی معاملات پر بھی آپس میں مشاورت کی جائے گی اور اس ضمن میں دونوں جانب سے کمیٹیوں کا اعلان بھی کیا جائے گا اور باقی سیاسی قوتوں سے بھی لارجر قومی مفاد میں اور مختلف امور پر بات چیت کے دروازے کھلے رکھے جائیں گے اور بات چیت بھی کی جائے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اسی طرح یہ اعلان آپ پہلے سن چکے ہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف نے اپنے پارٹی رہنماؤں سے مشاورت کے بعد بشیر میمن کو پاکستان مسلم لیگ سندھ کا نیا صدر اور شاہ محمد شاہ کو مرکزی نائب صدر مقرر کر دیا ہے۔ پریس کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے فاروق ستار کا کہنا تھا کہ بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت ملک میں مجموعی صورتحال خاص طور پر جو سیاسی اور معاشی حالات کے بحران اور چیلنجز ہے اس کا کس طرح مقابلہ کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صرف انتخابات لڑنا ہی نہیں ہے، انتخابات کے بعد جو حکومت بنے گی، جو پارلیمان قائم ہوگی، اسمبلیاں بنے گی، ان کے لیے جو چیلنجز ہیں، کیا ان چیلنجز کو حل کرنے کے لیے ابھی سے کوئی پیش رفت کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ابھی سے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کر کے جو بنیادی مسائل ہیں پاکستان کی عوام کے، چاہے وہ مہنگائی سے متعلق ہوں، بے روزگاری سے متعلق ہوں یا غربت سے متعلق ہوں یا معیشت کے سنگین مسائل ہیں، ان کے حل کے لیے جو چیلنجز ہیں اس سب کا مقابلہ ہمیں کیسے کرنا ہوگا؟ پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی نے کہا کہ ایم کیو ایم ہمیشہ تنہا الیکشن لڑنے کی دعوے دار تھی۔ ایم کیو ایم نے ثابت کر دیا اس میں اب الیکشن لڑنے کی سکت نہیں رہی، اب کسی قسم کی کوئی